ہر دور میں اس قوم نے فتنہ اٹھایا، وہ قوم جو اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کئی نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم سے لے کے دجال کی، یہ کہانی ہے نبوت ظلم اور حق و باطل کی جنگ کی، یہ کہانی ہے دی جینوسائیڈ کی۔ یہودیوں کے آغاز کو دراصل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی اسی کام سے منسلک تھے، وہ بت بناتے اور بازار میں بیچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کئی سوالات تھے کہ یہ بت بولتے کیوں نہیں، کیا یہ بت سنتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ ابا، آپ ان بھوتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا، یہ ہمارے باپ دادا کا کام ہے، اور اگر آئندہ اس کے بارے میں پوچھا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کھلے عام کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی رب مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک دن پورا گاؤں کسی تہوار سے باہر گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام گاؤں سے باہر نہیں گئے۔ انہوں نے کسی بیماری کا بہانہ کیا اور گاؤں میں ہی رک گئے، اور پھر جب تمام لوگ باہر گئے تو وہ بت کھانے گئے اور تمام چھوٹے بت توڑ دیے، اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ جب تمام لوگ واپس آئے اور بت کھانے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی۔ سب لوگ حیران تھے اور پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک شخص نے کہا، ابراہیم رکا ہوا تھا۔ یہ اسی کا کام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، جس بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑی ہے آپ انہی سے پوچھیے۔ تو حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ یہ بت تو بولتے بھی نہیں، نہ یہ سنتے ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات مجھے سمجھائی، مگر انہوں نے حقیقت سے منہ موڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا جب حکم ملا تو ایک بہت سی بڑی آگ جلائی گئی۔ اس کے اندر جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو یہاں پہ غیبی مدد حضرت ابراہیم کے لیے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بن جا، اور اس طرح اس آگ سے حضرت ابراہیم بچ گئے، اور وہاں سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سیریا، جارڈن اور ایجپٹ میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ یاد رہے، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی اور ان سے ان کو اولاد نہیں تھی، تو اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی اور ان سے ان کو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک امتحان لینا شروع کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک صحرا میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے بالکل ایسا کیا۔ صحرا کے اندر شدید گرمی اور دھوپ تھی، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دوڑیں لگانے شروع کر دی، پانی نہیں ملا، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے ایک چشمہ زمزم جاری ہو گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو کہ آج تک قائم و دائم۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسی جگہ پر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور پھر چند سال بعد فلسطین میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد نصیب فرمائی۔ حضرت سارہ سے ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی، اور دراصل یہودیوں کا اصل آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے ہی ہوتا ہے۔ شروع میں بنی اسرائیل فرعون کی غلام تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام تھا حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اس غلامی سے نکالا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور اس کی غرق ہونے کا واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر صحرائے سینا میں لے آئے اللہ کے حکم پر، اور وہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا، جیسے کہ صحرا کے اندر ان کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا جسے ہم من و سلوا کہتے ہیں۔ ان کے سر پر ہر وقت ایک بادل ہوتا تھا جو انہیں دھوپ سے محفوظ رکھتا تھا۔
اور بھی کئی چھوٹی بڑی نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، مگر اس قوم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی الٹے سیدھے سوالات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ ہمیں بنو سلوا نہیں کھانا، ہمارے لیے کسی اور کھانے کا انتظام کرو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں وہ کھانا مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے لیے آپ کی قوم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ موسیٰ اور اس کا رب جا کر لڑے، کیونکہ صحرائے سینا کے اندر فصل نہیں ہو سکتی تھی، وہاں کی زمین بنجر تھی اور فلسطین کی زمین زرخیز تھی، اور وہاں کی زمین کو پانے کے لیے ان کو جہاد کرنا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی، اور 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بے یار و مددگار بھٹکتی رہی۔ بالآخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک اور موقع دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ فلسطین کے کوسٹل ایریاز یعنی سمندری علاقوں میں کچھ بڑے قد قوی جسامت کے لوگ رہتے تھے، اور ان لوگوں سے بنی اسرائیل ہر بار ہار جاتی تھی، مگر پھر بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک شخص داؤد نے اس قوی جسامت کے سردار جالوت کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت داؤد نے اپنی قوم کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے ان کی سلطنت کو عروج تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان نے اپنے دور میں ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کی تھی۔ اس عبادت گاہ کے اندر یہودی عبادت کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک مقدس صندوق تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ اس مقدس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منو سلوا اور بھی کئی ساری جو ہیں مقدس چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور یہی صندوق یعنی تابوت سکینہ آگے جا کے ہماری ڈاکومنٹری کا انتہائی اہم حصہ بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودی زوال کا شکار ہو گئے، اور ان کی قوم آپس میں پھر سے لڑنا شروع ہو گئی۔ جو امپائر انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کھڑی کی تھی، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ گئی۔ یہودیوں نے پھر سے فساد کرنا شروع کر دیا۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی اہمیت بھی ان کے دلوں سے کم ہوتی چلی گئی۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک بار پھر سے عذاب آیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ بابلون یعنی آج کا عراق، اس کے اندر بیبیلون امپائر ہوتی تھی، انہوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا، ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا اور تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے، اور یہودی اس کے بعد طویل پستی کا شکار ہو گئے۔ اگلے پارٹ میں ہم آٹومن امپائر اور اس کے آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔